کربلا کا سانحہ اور 13 محرم کی اہمیت۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان باب ہے جس نے حق و باطل کے درمیان واضح ختم فاصل کھینچ دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس عظیم قربانی کے بعد جو منظر کربلا کے میدان میں 11، 12 اور 13 محرم کو دیکھا گیا وہ انسانی تاریخ کا ایک دردناک اور عبرتناک منظر تھا۔ 13 محرم وہ دن تھا جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے کفن لاشوں کو دفن کیا گیا۔ یہ دن نہ صرف تدفین کا دن ہے بلکہ اس عظیم قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کا دن بھی ہے۔ اس مضمون میں 13 محرم کے واقعات کو تاریخی حوالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ میدان کربلا کا منظر 13 محرم کو یزیدی لشکر 12 محرم تک کربلا کے میدان سے نکل چکا تھا۔ میدان جنگ اب ایک خاموش اور دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ خیموں کی راکھ، زمین پڑے ہوئے شہداء کے لاشیں اور ہر طرف چھایا ہوا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں حق کے لیے عظیم قربانی پیش کی گئی۔ 3 دن تک امام حسین، ان کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشیں بے کفن پڑی رہیں۔ جلتی دھوپ، راتوں کی سردی اور ریت کے طوفانوں نے ان مقدس جسموں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق روز الشہداء صفحہ 432، میدان کربلا میں ہر طرف تباہی کے آثار تھے۔ خیمے جلا دیے گئے تھے، لوٹ مار کی گئی تھی اور شہداء کے جسموں کے سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے جا چکے تھے۔ یہ منظر کسی بھی انسان کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دفن کرنے والے کون تھے؟ 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے میدان کربلا کا وہ دلخراش منظر دیکھا جس نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مقتل الحسین ابو مخنف صفحہ 265 کے مطابق بنی اسد کے افراد نے دیکھا کہ میدان میں 72 لاشیں بے کفن پڑی ہیں۔ لاشوں کے سر کاٹے گئے ہیں جس سے شناخت مشکل ہو رہی تھی۔ کئی جسم شدید زخمی اور مسخ شدہ ہو چکے تھے۔ یہ لوگ خوفزدہ تھے کہ اگر یزیدی فوج واپس آئی تو ان کا کیا بنے گا، لیکن اسی وقت ایک معجزاتی واقعہ پیش آیا۔ امام زین العابدین علی عبد بن الحسین میدان کربلا تشریف لائے۔ امام زین العابدین اس وقت شدید بیمار تھے۔ یزیدی لشکر انہیں دیگر اہل بیت کے ساتھ قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جا چکا تھا، لیکن اللہ کے خاص حکم سے وہ تدفین کے لیے کربلا واپس پہنچے۔ بعض روایات کے مطابق امام زین العابدین کو فرشتوں کے ذریعے کربلا لایا گیا تاکہ وہ اپنے والد اور دیگر شہداء کی تدفین کر سکیں۔ امام زین العابدین اور بنی اسد کی مدد۔ امام زین العابدین نے بنی اسد کے افراد کو دیکھ کر ان سے فرمایا، یہ میرے والد، میرے بھائی، میرے چچا اور میرے اہل بیت کے لاشیں ہیں۔ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، آپ لوگ مجھے مدد کریں۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 210۔ بنی اسد کے افراد جو پہلے خوفزدہ تھے امام زین العابدین کی موجودگی سے حوصلہ پا کر تدفین کے عمل میں شامل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن امام کی موجودگی نے ان کے ایمان کو تقویت دی۔ امام زین العابدین نے ہر لاش کی شناخت کرائی۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے امام کو ہر شہید کی شناخت عطا کی گئی تھی، چاہے وہ جسم کتنا ہی مسخ شدہ کیوں نہ ہو۔ امام نے ایک ایک لاش کو اٹھایا، اسے پاک کیا اور دفن کرنے کی تیاری کی۔ امام حسین کی تدفین کا طریقہ۔ امام زین العابدین نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 348 کے مطابق امام حسین کے جسم مبارک کو اٹھایا گیا۔ چونکہ سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا تھا اور یزیدی لشکر اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا، امام زین العابدین نے جسم کو احتیاط سے قبر میں رکھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے سر مبارک تدفین کے وقت واپس لایا گیا اور اسے جسم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ قبر کھودنے کے بعد امام زین العابدین نے اپنے والد کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، اے بابا، اپنے قربانی کا حق ادا کیا۔ امام حسین کی قبر کو نشان زد کیا گیا تاکہ یہ مقام آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور زیارت کا مرکز بن سکے۔ آج بھی یہ قبر مرجع خلائق ہے اور لاکھوں زائرین ہر سال اس مقام پر اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امام حسین کی تدفین کے بعد دیگر شہداء کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر شہید کو اس کی شناخت کے مطابق دفن کیا گیا۔ چند اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔
حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو ان کے والد کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ علی اکبر کی شہادت نے میدان کربلا میں سب کو رلا دیا تھا اور ان کی تدفین کے وقت بھی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت عباس علمدار کربلا حضرت عباس کو نہر علقمہ کے قریب دفن کیا گیا جہاں وہ پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی قبر آج بھی وفاداری اور بہادری کی علامت ہے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جو نوخیز تھے ان کی تدفین بھی امام حسین کے قریب کی گئی۔ دیگر شہداء باقی شہداء جن میں امام حسین کے اصحاب اور اہل بیت کے دیگر افراد شامل تھے کو اجتماعی طور پر امام حسین کی قبر کے ارد گرد دفن کیا گیا۔ ان سب کی قربانی نے کربلا کو حق کی فتح کا نشان بنا دیا۔ تدفین کے وقت بی بی زینب بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے بھائی بھتیجوں اور دیگر اہل بیت کی لاشوں کو دیکھ کر صبر و استقامت کی تصویر بنی رہے۔ ارشاد المفید کے مطابق بی بی زینب قبر کے قریب آئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، اے اللہ یہ نذرانہ ہم نے تیری راہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ بی بی زینب کا یہ مکالمہ ان کے عظیم صبر اور ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کی شہادت دیکھی بلکہ اس کے بعد قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ان کا کردار کربلا کے پیغام کو آگے پہنچانے میں کلیدی تھا۔ کربلا کی قبریں آج بھی گواہ ہیں۔ 13 محرم کو مکمل ہونے والی تدفین نے کربلا کے میدان کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا۔ آج بھی امام حسین کی قبر اور دیگر شہداء کے مزارات لاکھوں زائرین کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ یہ قبریں نہ صرف حق و باطل کے فیصلے کی گواہ ہیں بلکہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ امام حسین کا پیغام آفاقی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر تم دین پر عمل نہیں کرتے اور آخرت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو۔ یہ پیغام آج بھی ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظلم کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے۔ آخری پیغام کربلا کے میدان میں قربانی دینے والے سب شہداء کی تدفین 13 محرم کو مکمل ہوئی، لیکن ان کی قربانی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ قبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حق کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی نہیں مرتے۔ ان کی یاد ہر سال محرم میں تازہ ہوتی ہے اور ہر دور میں لوگوں کو ظلم کے خلاف لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔